نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ ادھر کا حصہ زیادہ بھرا ہے، ادھر کا کم۔ دیر سے آنا اور جلدی جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جلدی آنا اور دیر سے جانا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ آ جائیے۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے شرمانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں بالکل نہیں۔ آ جائیے ادھر آ جائیے۔ پھول گلشن میں اچھے لگتے ہیں، پھول باغیچے میں اچھا لگتا ہے، ویسے ہی مسلمان اللہ کے گھر میں اچھا لگتا ہے۔ اس کو کسی دوسرے دروازے پر دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پڑھے گئے، اس میں واضح لفظوں میں پیغام دیا گیا، جو اس در کا ہے وہ کائنات کا ہے، جو اس در کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ نہ مفر سمجھ میں آیا نہ مقر سمجھ میں آیا، شعرا نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بس ہو گیا۔ مفر فرار سے ہے، یعنی راہ فرار اختیار کرنا چاہیں تو اس در کو چھوڑ کر کے کہیں بھی آپ کو پناہ نہ مل سکے گی، اور اس در کو چھوڑ کر کے کہیں قرار اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی قرار دائمی نہ ہوگا۔ مفر مقر ہے نا، قرار سے مقر ہے، یعنی اس در کو چھوڑ کر کے کسی اور در پر آپ اپنا ڈیرا ڈال لیں تو در والا کہے گا اپنا ڈیرا اٹھاؤ چلے جاؤ، اور اس در کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو پہنچ جاتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ تو یہاں چھوڑ کر کے اور کہاں آباد ہوگا۔ اسی لیے مومن حج کے لیے بھی جاتا ہے، آپ خود بتاؤ، ایک ہی ہفتے کے لیے تو رہتا ہے وہاں پہ، ایک ہفتے میں 40 نمازیں بمشکل تمام پڑھ پاتا ہے۔ اچھا، اس ایک ہفتے میں 24 گھنٹے میں سے 5 نماز کے وقت حاضر ہوتا ہے، تو 5 نماز کے وقت سرکار کے مواجہ اقدس میں نہیں حاضر ہوتا، بعض نمازوں میں حاضر ہو پاتا، بعض میں نہیں ہو پاتا، وہاں کا عملہ 5 نماز میں نہیں حاضر ہونے دیتا۔ یعنی اگر آپ ایک ہفتے کا مجموعہ اختیار کریں، ایک ہفتے کا مجموعہ اکٹھا کریں، تو بمشکل تمام ایک 4-5 گھنٹے، یا بہت زیادہ اگر عقیدت رکھنے والا ہوا تو ایک آدھ دن وہاں پر گزارتا ہے۔ آپ سوچو، ایک آدھ دن کی محبت ایسی ہوتی ہے، جب آتا ہے تو اتنا بلکتا ہے، اتنا روتا ہے جیسے اس ماں سے بچے کو چھین لیا جاتا ہے، اتنا حاجی بلکتا ہے، اتنا عمرہ کرنے والا معتمر بلکتا ہے۔ تو سوچو، جنہوں نے زندگی گزاری ہو ان کو اگر الگ کیا جائے تو وہ کتنا بلکیں گے۔ ان کی محبت کا یہ عالم ہے تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا، میں نے بھی جمعہ میں بھی کہا تھا کہ جب مار پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، جب مار پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ ابھی واضح لفظوں میں دہلی میں آپ نے دیکھا، ہندوستان کے وزیر اعظم کا باقاعدہ فوٹو لگا کر کے جنم دن منایا گیا، ویڈیو بھی وائرل ہوا، آڈیو بھی آیا، فوٹوز بھی آئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویڈیو جائز قرار دے رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کس کا جنم دن منایا؟
جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں غیر مذہب کے، ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر والوں کے چلے جائیں، انہی کے اوپر والوں نے فتویٰ دیا تھا، پوچھا رسول کا میلاد منانا جائز ہے؟ میلاد کیا تھا؟ یہ تو رسول کی پیدائش کا ہی دن تھا نا، رسول کا ہی جنم دن، تو فتویٰ دیا کہ یہ شرک اور بدعت ہے، اور یہ ایسے ہی جیسے کنہیا کا جنم دن منانا ہے۔ آج وہی منا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ 100 بات کی ایک ہی بات، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، ہر در پر یوں ہی نظر آئیں گے، اور جو تیرے در کے ہو گئے اب ان کو کسی کے در کی ضرورت نہیں، در والے اس در کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ یہی فرمایا نا، میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ وہ در نہیں ہے جو محتاجوں کا در ہو، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی با اختیار نہیں۔ الحمدللہ اپنے نبی، اپنے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا کہ ان کی بات چھوڑ دو، مولائے کائنات فرماتے ہیں جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں، جو پیغمبر نہیں ہیں، صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقاؤں کا کیا عالم ہوگا؟ میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا کسی کو سکھا سکتا تھا اتنا کسی نے سیکھا نہیں۔ یہ ان کے صحبت میں رہنے والوں کا عالم۔ تو سوچو جن کی صحبت کی بات ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کے خود کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم تو یہ کہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے، سورج بھی پلٹ آئے، شجر کو اگر اشارہ فرما دیں تو زمین پھاڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ جائے، پتھر کو اشارہ کر دیں تو نرم بن جائے۔ اشارہ کرنے کی تو بہت دور کی بات، نہ بھی اشارہ کرے اور پیغمبر قدم رکھ دے تو وہ بالکل موم سے بھی زیادہ نرم ہو جائے۔ مسلمانوں، ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو صبح قیامت تک رہے گا، جو صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے فخر سے بولا کرو کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے بولا کرو کہ ہم مسلمان نمازی ہیں۔ آج دیکھو ایک بات میں نے پڑھی، لکھا ہوا تھا کہیں پر، اور بڑی دل کو چھو جانے والی بات تھی۔ لکھا یہ تھا، بغیر ماسک کے پولیس والوں کے سامنے آج آپ نہیں جا سکتے۔ سوچو بغیر داڑھی کے رسول پاک کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ بغیر ماسک کے یہ دنیا دار لوگوں کے سامنے نہیں جا پا رہے، تو بتاؤ نماز نہیں پڑھو گے تو پروردگار کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ روزہ نہ رکھو گے تو پروردگار کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اگر عبادتیں نہ کرو گے تو پروردگار عالم کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ کہو گے کہ پروردگار تیری بنائی ہوئی زمین پر زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ یہ تو وہی اچھا کہے گا جو پروردگار کی بنائی ہوئی زمین پر پروردگار کے حکم کے مطابق چلنا سیکھ کر کے آیا ہو اور پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار کر کے آیا ہو۔ ارے عام طور پر کرایہ دار مالک مکان اپنی مرضی کے بغیر کرایہ دار کو رہنے نہیں دیتا۔ آج اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی پروردگار اپنی بنائی ہوئی زمین پر زندگی عطا فرما رہا ہے تو صرف اور صرف اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے، اور رسول پاک کا صدقہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ساری مسجدیں بند ہو گئیں۔ یہ سلسلہ بہت پرانا تھا، ہاں اس مسجد میں نیا ہے، اس مسجد میں نیا ہے۔ ابھی بخش بھائی نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ یاد رکھو، رات کے مختصر سے حصے میں علم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی سلسلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔
جس کی وجہ سے ہمیں اپنوں کی اور غیروں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. نہیں جانے والے مقامات پر انسان جا رہا ہے اور جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہا. بھائی لاک ڈاؤن لگا، مسجدیں بند ہو گئی، تو کیا میرے پروردگار نے ہماری سانسوں کو بھی بند کر دیا؟ وہ سانس تو عطا فرما رہا تھا، دل میں دھڑکنیں بھی عطا فرما رہا تھا، زندگی جیسی انمول شے بھی عطا فرما رہا تھا، تو کس چیز نے ہمیں عبادت کرنے سے روکا؟ اور یاد رکھو، یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس فاصلے سے پڑھو، ماسک لگا کر کے پڑھو، ہمارے ساتھ صرف معاملہ اتنا ہے کہ حکومت مجبور کرے تو وہ بات الگ ہوگی، اگر وہ مجبور نہ کرے تو الحمدللہ جیسی آپ عبادتیں کرتے چلے آئے ہیں اسی طور پر آپ عبادت کریں گے. عبادت وہی قابل قبول ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ہمارے یہاں تو بخش بھائی میں صاف لفظوں میں عرض کر دے رہا ہوں، انتظامیہ کی حالت بڑی خراب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. الحمدللہ اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے. آپ کو ہم ایک زمانے سے جانتے ہیں اور ہم آپ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ شرعی معاملات میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. معاملہ یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جو دوسرا لاک ڈاؤن لگا، ایک 8 دن کا 7 دن کا جو بھی لگا، مسلمانوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مسجدوں میں بالکل فاصلے کے ساتھ اور ویسے ہی نماز ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، یعنی 5 آدمی پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اپنے طور پر اس بنگلور کی زمین پر 20 مسجدیں بند کر دی گئی. دم تھا تو اپنا گھر بند کر کے دکھاتے، اگر غیرت ہے تو اپنا گھر بند کرو، اللہ کے گھر کو کیوں بند؟ اور تم ہوتے کون ہو بند کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی ذمہ داری دی ہے، آباد کرنے کے سلسلے میں، برباد کرنے کے سلسلے میں نہیں دی ہے. اپنے طور پر فیصلے کر لیے 20 مسجدیں بند کر دی گئی. اور حیرت ہوتی ہے، شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ بنگلور کی جو بڑی مساجد تھی ان کو بند کر دیا گیا. محترم، آپ کے گھر پر آپ کا حکم چل سکتا ہے، خدا کے گھر پر کسی کا حکم نہیں چلا کرتا. اس جذبے اور اس عقیدے کے ساتھ جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. ورنہ اگر سیاست کی نظر اپنی عبادت گاہوں کو کر دو گے تو نتائج تمہارے سامنے ہے کہ ڈھانے کے باوجود بھی عدالت کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے. جو قصوروار تھا اسے بے قصور کہا گیا اور جو بے قصور تھا اس کو قصوروار کہا گیا. تو یہ بندر ناچ نچا دے گی دنیا. اگر دنیا کے ساتھ ناچنا شروع کرو گے تو دنیا کے ساتھ ناچنا بند کرو اور اللہ اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا شروع کرو. دیکھو وہ پہلے کم تھے، نبی پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو بتاؤ کتنے لوگ تھے. آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. ارے بھائی اچھے ہو، نیک ہو، اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو تو اس سے بڑا ساتھ دینے والا تمہیں اور کون چاہیے؟ یہ سانس دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. جب اس پر اعتقاد کامل ہے تو دوسروں کو تلاش کرنا چھوڑو، رب کی رحمتوں کو تلاش کرو. جس دن اس کی رضا حاصل ہو گئی پھر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ صرف زبانی گفتگو نہیں ہے. یاد کرو اس دن کو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. دنیا میں کتنے لوگ تھے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے؟ دنیا میں کتنے لوگ تھے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو ان کے نام پر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر اس دن آپ نے اس بات کا شکوہ کیا ہوتا تو آج کروڑوں مسلمان نظر آتے؟ نہیں نظر آتے. اس دن شکوہ نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہ کے پیغمبر نے، اللہم اہدی فانہم لا یعلمون. مولا رب العزت میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں. دوسری کمزوری مسلمانوں کی، مسلمان بہت جلدی سہارا تلاش کیا کرتا ہے.
بہت جلدی وہ ذریعہ تلاش کیا کرتا ہے. اگر سہارا نہ ملے تو بہت جلدی اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ لیتا ہے. کڑوی بات بول دوں لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ سہارا انسان کو کمزور کیا کرتا ہے. سہارا انسان کو کمزور کرتا ہے. سہارا مت ڈھونڈو، سہارا پیدا کرنے والے کو ڈھونڈو. سہارا پیدا کرنے، اللہ نے انسان کو اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی کہ آج انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا. ملک اندلس فتح کیا گیا. موسیٰ بن نصیر بھی تھے، طارق ابن زیاد بھی تھے. ان مجاہدوں کا نام آج بھی بڑے تم تراک کے ساتھ دیا جاتا ہے. ایک سہارا تھا. ملک عرب سے یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر کے سمندر کے اس پار جا کر کے اترے. اس زمین پر اترے جہاں پر لاکھوں کی فوج سامنے تھی. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا سامنے تھا اور پانی کا پیچھے تھا. ایسے میں اس وقت کے مسلمانوں نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. طارق ابن زیاد نے کہا جو سہارا ہے پہلے اس کو ختم کرو. سہارا جو ہے، سہارا انسان کو کمزور کرتا ہے. سہارا انسان کو کمزور کرتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے بڑھاپے میں یہ ہوگا، یہ میرے لیے سہارا ہے، یہ اولاد ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ ثروت ہے، یہ گاڑیاں ہیں. یہ انسان میں کمزوریاں پیدا کرتی ہیں. انسان میں کمزوریاں پیدا کرتی ہیں. انسان کے بنائے ہوئے سہارے کو چھوڑ دو، رب پر بھروسہ کرنا سیکھو، تب دیکھو تمہاری کامیابی تمہیں کیسے ملتی ہے. اب تک تم کامیابی کو تلاش کرتے تھے، جب رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ گے تو کامیابی تمہیں تلاش کرتی ہوئی نظر آئے گی. طارق ابن زیاد نے کہا انہی کشتیوں پر بیٹھ کر کے سوار ہو کر کے آئے تھے، جلا دو ان کو. سامنے انسانوں کا سمندر ہے تو کیا ہوا، ہم سہارے کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، ہم اس پروردگار کے اشارے اور اس کی وجہ سے اس کے کلمے کے اعلان کے لیے، اس کے کلمے کو، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے. سہارا جو ہے وہ ختم کیا جائے. آج مسلمان ہندوستان میں اسی لیے دبایا جا رہا ہے. ہر بات میں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، ہر بات میں مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے، ہر بات میں مسلمانوں کا کوئی چینل نہیں ہے، ہر بات میں مسلمانوں کا کوئی میڈیا نہیں ہے. بھائی مجھے ایک بات بتا دو، ان تمام، جب یہ تمام چیزیں نہیں تھی تو کیا اسلام نہیں تھا؟ کیا اسلام نہیں تھا؟ اسلام اس وقت بھی تھا جب یہ ذرائع نہ تھے، اور اسلام آج بھی ہے. اور ان ذرائع کے پیچھے بھاگنا چھوڑو. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، ذرائع پیدا کرنے والے کو تلاش کرو. یہ ذرائع ختم ہو جائیں گے لیکن پروردگار عالم جب تک چاہے گا یہ مذہب زندہ رہے گا. تو اب بتانے کا مطلب کیا کہ ہمیں بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کر رہا مسلمان، وہ نہیں کر رہا. بھائی سب کو چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو نا تم کیا کر رہے ہو. ایک 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھا دو بھائی، یہی بہت ہے. یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے آپ کا، سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے. اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد رکھے گا، تمہاری بنائی ہوئی دنیا کو بھی آباد رکھے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو اور اللہ تمہارے گھر کو ویران کر دے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں ضرورت اسی بات کی ہے، دوسروں کو، دوسرے کے اندر کوئی عیب نکالنے کی بجائے اپنے عیب کو دور کرو. اپنے عیب کو دور کرو. وہ کون سی خامی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا ہم دیتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، اور دنیا بھر کے لفڑے بازی ہم پالتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہم ہیں، قتل و غارت ہم کرتے ہیں، دوسرے کی زمین پر ہم قبضہ کرتے ہیں. بھائی اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد پروردگار سے مانگو گے تو ملے گا کیا؟ یہاں تو دامن میں اتنے چھید ہیں کہ ملے بھی تو ٹکے نہیں. یہاں دامن میں اتنے چھید ہیں کہ ملے بھی تو ٹکے نہیں. ذرا دامن کو سل کر کے دکھاؤ پھر مانگو، تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا. رب ذوالجلال اتنا عطا فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں اتنا عطا فرمائے گا. آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات کھل کر کے کہتا ہوں، شراب پینا چھوڑو.
पुलिस स्टेशन जाना छोड़ो, कोर्ट जाना छोड़ो, तुम दुनिया की वो कौम हो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ अता फरमाया, सब कुछ अता फरमाया। तुम्हारे पैदा होने से पहले के मसाइल इस्लाम ने बताए, पैदा होने के बाद क्या होगा वो भी बताया, बचपने में क्या करना है वो भी बताया, जब जवानी के दहलीज पर जाओ तब क्या करना है वो भी बताया, शादी ब्याह के मामलात बताए, वालिदैन के साथ किस तरह से सुलूक करना है वो भी बताया, आंख बंद होने लगे तो क्या करना है वो भी बताया, आंख बंद हो जाए तो कैसे नहलाना है, कैसे धुलाना है, कैसे कफनाना है, कैसे दफनाना है, सब कुछ बताया। और अंदर जाने के बाद क्या होगा वो भी बताया, और फिर कैसे उठाए जाओगे वो भी बताया, हश्र में कितने सवालों का जवाब देना होगा वो भी बताया, और अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत पे कैसे जाओगे ये भी इस्लाम ने तुम्हें बताया है। भाई कमी किस चीज की है? मांगने वालों की कमी है, देने वाले की कोई कमी नहीं है। सब कुछ जब बताया तो सीखते क्यों नहीं? जब सब कुछ बताया तो सीखते क्यों नहीं? तुम्हारा दामन किसी चीज से खाली नहीं है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। देखो, एक लंगड़े से पूछो पांव की अहमियत क्या होती है, एक लूल्हे से पूछो कि हाथ की अहमियत क्या होती है, एक अंधे से पूछो कि आंख की अहमियत क्या होती है। जिसकी दोनों किडनियां फेल हो गई हो ना तो उससे पूछो जिंदगी की अहमियत क्या हुआ करती है। जो डायलिसिस पे जिंदा हो उससे जाकर के पूछो कि मतलब किडनियां किसको कहा जाता है और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सब कुछ रब ने फ्री में अता फरमाया, कोई कीमत नहीं ली ना, कोई कीमत नहीं ली। अब इंसान सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है, इंसान सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अहमियत का अंदाजा नहीं है। अहमियत कब? जब खो जाए। कहते हैं कि अच्छी बीवी की इंसान जल्दी कदर नहीं करता, वही जब मैका में जाके बैठ जाए तो बड़ी कदर हुआ करती है, और दुनिया से छोड़ करके चले जाए तो बहुत ज्यादा कदर हो जाया करती है। तो भाई नेमत को गंवाने के बाद तुम क्यों कदर कर रहे हो? अल्लाह ने तो आंखें भी अता फरमाई है, दिमाग भी अता फरमाया, सोचते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो? जिन मकामात पर तुम अपने मामलात को लेकर, आज ये मसाइल की कॉपी लगभग ये पौनी हो चुकी है बोलते बोलते। तुम्हारे पास कमी किस चीज की है? तुमने इतनी सारी चीटियां भेज दी, मैंने कुछ कहा? इतने सारे सवालात की चीटियां तुमने भेजी, मैंने कुछ कहा? नहीं कहा ना। इतने सारे सवालात आपने ये लिख करके भेजे, मैं बैठा हूं इसीलिए। ये एक आलिम की जबान है जो बिकती नहीं है, वरना अगर समझना हो चले जाओ किसी भी लॉयर के ऑफिस में, सामने ही बोर्ड मिलेगा नो फ्री कंसल्टेंसी। उसकी जबान भी बगैर पैसे के नहीं बोलेगी, उसकी जबान भी बगैर पैसे के अगर कोई मशवरा भी लेने, अभी ये मसाइल बयान करने का क्या मतलब? तुम आप मशवरा ही तो लेना चाहते हो कि इन मसाइल में शरीयत मुताहरा क्या कहती है। हम बताने के लिए तैयार हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं, और हमारी जबान वो है कायनात में अभी कोई उसकी कीमत नहीं लगा पाएगा। सुन लो इस चीज को, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की कोई कीमत नहीं लगा सकता। अल्लाह ने वैसा इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाया है। ये इस्लाम का कानून है जो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की जबान पर जारी फरमाया करता है और बगैर कीमत के जारी फरमाया करता है। वो कोर्ट का कानून है जो इंसानों का बनाया हुआ कानून होता है, जो इंसान बताने के लिए, हर कानून को बताने के लिए फीस लिया करता है, पैसे तलब किया करता है, और हर चीज के लिए पैसे मांगा करता है। इसका मतलब साफ यही है कि वो, उसकी जबान, उसका कानून, सब कुछ बिका हुआ है। और जहां पर चीजें बिक जाया करती हैं वहां पर इंसाफ नहीं मिलता। सुन लो अच्छी तरह से, कोर्ट दुनिया का वो मकाम है जो सच बोलने के लिए बनाया गया, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ वही बोला जाता है। एक आदमी जुल्म का मारा हुआ, एक लॉयर, एक वकील के पास, इल्ला माशाअल्लाह दुनिया में कुछ अच्छे वकला भी हैं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूंगा, यकीनन कुछ अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत की तादाद जानते हैं कैसी है? आप जाओ और अपनी बात सामने रखो कि मतलब हम इसको कोर्ट में कैसे पेश करें, तो वो तुमको झूठ बोलने का
طریقہ بتایا, اس میں یہ ملا کے بولو گے تب تمہارا اسٹرانگ ہوگا کیس, تب تمہارا مقدمہ مضبوط ہوگا. بھائی میرے, جب تمہارا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا تو حل کب ہوگا؟ جب تمہارا بھائی مقدمہ مضبوط کرنے آدمی نہیں جاتا, مقدمہ حل کرنے جاتا ہے. جب پیسے لے لے کر کے جھوٹ بلوائے جائیں گے تو اس مقام سے کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل پائے گا؟ یاد رکھو, ممبر و محراب اور خدا کا گھر وہ مقام ہے جہاں شروع سے لے کر کے اب تک, بلکہ صبح قیامت تک سچ بولا جاتا تھا, سچ بولا جاتا ہے, اور صبح قیامت تک سچ ہی بولا جائے گا. آپ اپنی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. فری میں بٹ رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غلے کی کیا قیمت تھی, کوئی لاک ڈاؤن میں غریب سے پوچھ کر کے دیکھتا, تب اسے اندازہ ہوتا کہ ہاں غلے کی کیا قیمت ہے. امیر کا بچہ تو دودھ بھی جلدی نہیں پیتا, غریب کا بچہ تو بیچارہ بہت جلدی, اگر صرف کھانا مل جائے بغیر سالن کے تو وہ بھی کھا لیا کرتا ہے. اگر قدر و قیمت سیکھنی ہو تو غیروں کے بیچ میں رہو. طارق ابن زیاد نے اسلام کی اہمیت کو اسی لیے سکھایا کیونکہ وہ غیروں کے بیچ میں رہے. اور ہمیں بھی اس چیز کو محسوس کرنا ہوگا, دنیا جس کو ہم جنت بنانے چلے ہیں کبھی جنت بن نہیں سکتی, کبھی جنت بن نہیں سکتی, کبھی جنت بن نہیں سکتی. دنیا آزمائش کا مقام ہے جہاں آزمائے جاؤ گے, اور آزمائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی سنو, جن کو آزمایا جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوا کرتے ہیں. ایک بچہ گلی میں وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, صبح سے شام تک کھیلتا رہتا ہے. اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ پکڑ کر کے لاتے ہیں, مار پیٹ کر کے پڑھانے کے لیے بیٹھاتے ہیں, تو مارا پیٹا اسی کو جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. مارا پیٹا اسی کو جاتا ہے جس سے باپ اپنے بیٹے پہ غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے محبت کرنے والا ہے, تبھی تو ڈانٹ رہا ہے. ورنہ ہر عام آدمی کے چلتے پھرتے انسان کو کیوں نہیں وہ ڈانٹتا؟ ڈانٹتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے نہیں ہے, یہ اپنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں ڈالے نا, ہم جتنی آزمائش میں گزر رہے ہیں, باخدا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے, باخدا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ایک مسجد گر گئی تو کیا ہمارے حوصلوں کو پس کیا جا سکتا ہے؟ اب تو مسلمانوں میں وہ حوصلہ پیدا ہو گیا, ایک گرائے ہو تو ہزاروں تعمیر کر کے دکھائیں گے, ایک گرائے ہو تو ہزاروں تعمیر کر کے دکھائیں گے. یہ مسلمان ہے جس قوم کو صبح قیامت تک دبایا نہیں جا سکتا. یہ مسلمان ہے. دوسری قوموں پر ظلم ہو دب جایا کرتی ہے, ڈر جایا کرتی ہے. امام عالی مقام کربلا میں شہید کیے گئے تو کیا بعد والی نسلیں کچھ نہ بول سکی؟ اللہ اکبر. ابن زیاد نے جب ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور جب محل کی طرف لایا جا رہا تھا, ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری حکومت کے نقارے بج رہے ہیں, دیکھو یہ ہمارے حکومت کے نقارے بج رہے ہیں. چند لمحوں کے بعد آواز آئی, زین العابدین نے سر اٹھا کر کے کہا, ابن زیاد دیکھ لے یہ میرے نانا کا نقارہ بج رہا ہے, اور تیرا نقارہ تو بند ہو جائے گا, میرے نانا کا نقارہ وہ ہے جو صبح قیامت تک بجتا ہوا نظر آئے گا. میرے نانا کا نقارہ وہ ہے جو صبح قیامت تک بجتا ہوا نظر آئے گا. دین کو مضبوطی سے تھامو, دین کو مضبوطی سے تھامو. اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں دی ہے, اسلام کی ذمہ داری دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اسلام کی ذمہ داری لی ہے. اسلام سے وابستہ رہو گے تو جہاں اسلام کی حفاظت ہوگی وہی مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان, ایک واقعہ بڑا مشہور, کئی بار بول چکا ہوں, پھر سن لو اچھی طرح سے. آموختہ بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان بھولے نہیں. ایک ہی قرآن ہے جو بار بار رمضان میں سنایا جاتا ہے, اس لیے سنایا جاتا ہے کان مانوس رہے اور احکام پر عمل کرنا بھولنا نہیں. یہی وہ آموختہ ہے جو بار بار تمہیں سنایا جاتا ہے. کہا یو پی میں تو ابھی بھی گائے پہ پابندی ہے, قربانی پہ پابندی ہے, اس زمانے میں بھی پابندی لگی, فرمایا میں اسی کو ذبح کروں گا. فرمایا حضور پابندی لگ گئی, کہا میرے دین پر پابندی میرا رب ہی لگا سکتا ہے, انسان کیا لگائے گا. ذبح کر دیا, واویلا ہو گیا.
لوگوں کو خبر ہو گئی، شام کو لٹھ لے کر کے آ گئے کہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان آنگن میں آرام فرما رہے تھے، دیواریں تھیں، کچھ لوگ تیار ہوئے کہ مار کر کے آ جائیں گے، لٹھ لے کر کے کود کر کے اندر گئے، اور جتنی تیزی سے اندر گئے تھے اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ کر کے واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا بڑے عجیب طرح کے تم پہلوان ہو، بڑے عجیب طرح کے بہادر ہو، کیا بھاگنے میں بہادر ہو؟ تمہاری بہادری کا مارنے گئے اور تم بھاگ کر کے واپس آ گئے؟ کہا ہاں ہم گئے تھے مارنے کے لیے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ آرام فرما رہے تھے۔ بھائی آگے کیا ہوا؟ آرام فرما رہے تھے تو تمہارے لیے تو اور آسان تھا، مار پیٹ کے واپس آتے۔ کہا سرہانے ایک شیر بیٹھ کر کے آپ کی حفاظت بھی تو کر رہا تھا، قریب تھا کہ وہ حملہ کرتا، چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیتا، جان بچا کر کے آ گئے۔ یہی بہت بڑی بات ہے، یہی ہماری پہلوانی ہے۔ صبح خبر پہنچی اعلیٰ حضرت کو، مسکرائے اور ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے دین کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ بھی میری حفاظت فرماتا ہے، میں اس کے دین کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ بھی میری حفاظت فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دین سے وابستہ رہو گے، اللہ نے دین کا ذمہ لیا ہے نا، جس طرح سے انسان کشتی کا ذمہ لیتا ہے، اگر کشتی میں سوار ہوگے تو سمندر کی مصیبت سے بچے رہو گے، ویسے ہی دین مذہب سے وابستہ رہو گے تو دنیا کی ان آلائشوں اور آزمائشوں سے بچے رہو گے۔ اور آزمائش آ بھی گئی تو کیا ہوا؟ ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ مولا تو نے اس آزمائش کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو، پیٹ بھر کے کھلائے تب بھی اس کا شکر ہے، اور فاقے جیسی نعمت عطا فرمائے تب بھی اس کا شکر ہے، تب بھی اس کا شکر ہے۔ انسان بہت جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے، ہمیشہ کھلایا، ہمیشہ پلایا، تھوڑی سی روزی میں کمی کیا آ گئی اللہ کی، وہ شکایت کرنے لگتا ہے، اے اللہ میں ہی ملا تھا، میں ہی ملا تھا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا، مولا تیرا کروڑہ شکر ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں تجھے میں ہی ملا آزمانے کے لیے۔ جس دن مسلمانوں یہ بات پیدا ہو گئی نا، زندگی کا لطف آ جائے گا۔ زندگی میں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مولا بہت دولت عطا فرما، نہیں، زندگی میں یہ دعا کرنی چاہیے مولا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما۔ ورنہ دولت نے تو فرعون کو بھی تباہ کر دیا، حامان کو بھی، قارون کو بھی، بہتوں کو تباہ و برباد کر دیا نا۔ ہم سمجھتے ہیں دولت حل ہے، دولت حل نہیں ہے، دولت بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ نشست اللہ کے کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میرا رب جب تک چاہے گا چلتی رہے گی، اور یہ محفل آپ کی سب سے بہتر ہے، میری وجہ سے نہیں، رسول پاک کی وجہ سے بہتر۔ ہاں، اب چند سوالات ہیں، نہیں اس میں کچھ نہیں بھی ہے، یہ رکھیں۔ آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کچھ الگ سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں اسکن لگا ہوا مرغا کھانا کیسا ہے نا، چمڑے والا، یہ حلال ہے؟ بلا شبہ حلال ہے۔ بڑے جانور کا ہم چمڑا کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ گلتا نہیں، کٹتا نہیں، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ بھی حرام نہیں ہے، ورنہ وہ بھی حرام نہیں ہے۔ اب مرغا چاہے وہ چمڑا لگا ہو تب بھی حلال ہے، اور نہ لگا ہو تب بھی حلال ہے۔ مرغے یا کسی بھی پرندے کو حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ زندہ ہو اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ ذبح کرتے وقت وہ زندہ ہو، جانور مر گیا، پرندہ مر گیا، آپ اس کے بعد بھلے ہی کتنی بھی گردن کاٹیں الگ کر دیں، وہ حلال نہیں ہوگا۔
حلال ہونے کے لیے دو ہی چیزیں، ایک تو پرندہ زندہ ہو اور دوسرا اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، قرآن کریم نے فرمایا اللہ کے نام پر جسے ذبح کیا گیا کلو، کھاؤ، اس کے کھانے کی اجازت ہے نا؟ ہاں، لیکن انہی جانور کو کھانے کی اجازت ہے جن کو شریعت نے حلال کہا، جن کو شریعت نے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، کبوتر ہے، اور آپ تھوڑا بنگلور سے باہر نکل جائیں تو آپ کا تیتر ہے، بٹیر ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، سب کھاتے، سب حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت ذبح کیا گیا وہ زندہ تھا، اور جس نے ذبح کیا وہ صحیح کرا۔ چلیے الحمدللہ۔ زوال کے وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زوال کے وقت صرف نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سورج نکل گیا، کہتے ہیں 20 منٹ وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں۔ سورج ڈھلا تو کہتے ہیں اس کے بعد 20 منٹ، سورج ڈوبنے سے پہلے کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ 20 منٹ کا وقفہ جو ہوتا ہے وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ تو ان اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تلاوت قرآن بہتر ہے کہ اس وقت نہ شروع کرے، لیکن اگر پہلے سے کرتا آ رہا ہے تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرتا رہے، اس وقت کو دیکھ کر کے روکنا ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ زوال کے وقت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھے، لیکن کوئی تلاوت کر رہا ہے، زوال کا وقت آ گیا تو زوال کے وقت کی وجہ سے تلاوت کو بند نہیں کرے۔ بات سمجھیں؟ زوال کے وقت کی وجہ سے تلاوت کو بند نہ کرے۔ ہاں، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ان اوقات میں نماز مکروہ ہوا کرتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ دوائی کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ ارے بھائی اسی وقت تو سب سے بہتر ہے۔ بسم اللہ اب نہیں بسم اللہ پڑھے گا تب کب پڑھے گا؟ ابھی تو اللہ نے دوائی کھانے کے لائق رکھا ہے، کہیں سانسیں بند ہو گئی تب کیسے پڑھ پائے گا؟ اس لیے اس وقت نہیں، ہر کھانے کی چیز کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی چاہیے۔ مومن کو عادت بنا لینی چاہیے، ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے کہیں جانا ہو، ہر حال میں اللہ کے نام سے، اللہ رب العزت کے نام سے شروعات کرے، ہے نا؟ حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے شروع کیا جاتا ہے وہ نامکمل رہا کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں۔ تو اس وقت اور پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نماز کے وقت کرتا ہو یا پینٹ کا کپڑا الٹا ہونے سے نماز ہوگی نہیں۔ بنیان الٹی ہو گئی، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کا لباس الٹا ہے تو اسے سیدھا کر کے پڑھنا چاہیے، بلا وجہ الٹا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، کراہت آئے گی۔ بلا وجہ بول رہا ہوں، اگر انجانے میں کسی نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کے ایسے کر رہا ہے تو کراہت ضرور آئے گی۔ لیکن کون سا لباس جو اوپر پہنا جاتا ہے، جو لباس اندر پہنا جاتا ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے، چاہے وہ الٹا پہنے یا سیدھا پہنے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، وضو کی حالت میں اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے اذان ہوتی ہو تو وضو کی حالت میں اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ وضو اگر کوئی کر رہا ہے اور کسی مسلمان نے سلام کیا تو اس وقت جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جیسے کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، ہر کام میں مصروف ہے، تو اس وقت جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ٹھہر کر کے دے گا تو اس کا جواب دینا درست ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے آدمی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، جیسے آدمی استنجا کر رہا ہے، جیسے حمام میں غسل کر رہا ہے، کوئی آدمی کھانا ہی کھا رہا ہے، تو ان حالات میں آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے سلام کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ کو بدگمانی ہوگی کہ یہ جواب نہیں دے رہا ہے،
آپ کو بدگمانی ہوگی کہ وہ جواب نہیں دے رہا، حالانکہ وہ جواب نہیں دے رہا ایسا نہیں ہے، وہ اپنی مصروفیت میں ایسا مصروف ہے کہ آپ کا جواب، بھائی لقمہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو، لقمہ منہ میں ہو تو کیسے جواب دے گا جب تک کہ چبا کر کے اندر نہ کر لے، اور اس وقت بھی جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں آدمی جب ایک کام میں مصروف ہو تو دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جب مصروفیت نہ ہو یا آپ کی طرف متوجہ ہو تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایسے فرماتے ہیں کہ اذان اگر ہونے لگی، وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے سے رک جائے، وضو کرنے سے رک جائے، پہلے اذان کو ہو لینے دے اور اذان کا جواب دے، اس کے بعد جا کر کے پھر وہ وضو کر لے۔ کیا؟ ہاں صحیح کہا آپ نے، اگر مغرب کا وقت ہے اور اذان ہو رہی ہے تو مغرب کے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اذان اور جماعت میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ عشاء میں تو 15 منٹ رہتے ہیں، آدمی 15 منٹ میں تو غسل بھی کر لے گا، لیکن مغرب میں یہ معاملہ نہیں رہتا۔ اب اگر بیٹھ کر کے جواب دیتا رہا اور جب جماعت کھڑی ہو گئی تب بیٹھ کر کے وضو کرتا رہا تو وہ ترک واجب لازم آئے گا جماعت کی وجہ سے، تو وہاں حکم ہے کہ کر لے۔ لیکن ایک بات میں بھی پوچھ لوں، اس کو ضرورت کیا ہے کہ مغرب میں اتنا لیٹ آئے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ جماعت میں دوڑ کر کے جانا بہتر نہیں ہے، کراہت ہے۔ کیوں؟ سانس پھولے گی، اللہ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، اسی لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ دوڑ کر کے مت جائیں۔ تو بھائی آپ اتنا پہلے کیوں نہیں جاتے کہ دوڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، دوڑنے کی نوبت ہی نہ آئے؟ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ مغرب میں وقفہ نہیں ہوتا، آپ پہلے وقت نکالیں۔ اور نمازوں کے اہتمام کے لیے دیکھو ایک بات اور بتاؤں، آپ کو کیا لگتا ہے انسان میں اور مشین میں فرق نہیں ہے؟ انسان میں مشین میں فرق نہیں ہے؟ انسان میں اور مشین میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، اسے آن کرو تو فوراً آن ہو جاتا ہے، آف کرو تو آف بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ فوراً اگر کوئی کام کرنے کے لیے بولو تو اس کا دل جلدی مائل نہیں ہوتا، دل جلدی مائل نہیں ہوتا، وہ دھیرے 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 مائل ہوتا ہے، دھیرے دھیرے مائل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نمازوں سے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تیاری کرو، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کائنات میں سب سے عظیم ذات کے سامنے تم کھڑے ہونے جا رہے ہو، کائنات میں سب سے عظیم ذات جو ہے اس کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو۔ تمہارے سامنے اگر والد صاحب موجود ہوں، آپ بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور نہا دھو کر کے آدھے کپڑے گیلے آدھے سوکھے ہوئے ایسے ہی کھڑے ہوں گے، کہیں کہ والد صاحب بلا رہے ہیں، تو اطمینان سے جا کر کے پہلے تیاری کر کے تب جا کر، ایک استاذ کے سامنے آدمی بغیر تیاری کے نہیں جاتا، ایک استاذ کے سامنے بغیر تیاری کے نہیں جاتی، یہاں پروردگار کے سامنے بغیر تیاری کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ، اسلام میں عبادتوں کا فلسفہ سمجھو۔ آخر اذانوں کو کیوں کہا گیا؟ کیوں اذانیں پہلے دی جاتی ہیں؟ کیونکہ دنیا میں دل پھنسا ہوا ہے۔ ابھی تم دکان سے اٹھ کر کے آ رہے ہو، ابھی تم مکان سے اٹھ کر کے آ رہے ہو، ابھی سارا حساب کتاب تمہارے دل میں کہ اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا لیا، ابھی اس کو اتنا دینا باقی، یہ ادھر قرضہ ہے، ادھر لون ہے، ادھر فلاں ڈھمکا، یہ سب ساری دنیا داری دنیا ابھی دل میں موجود ہے۔ پہلے سے تیاری کرو، وضو کرو گے تو تھوڑی سی دنیا داری دور ہوگی، اذان کا جواب دو گے تو تمہارے دل میں اس بات کا احساس ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی اور عظیم ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو دنیا داری دور ہوگی اور اللہ کی محبت قریب ہوگی۔ اسی لیے پہلے اذان دینے کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا داری سے دور ہو کر کے اب جب پروردگار کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہو گے تو واقعی اس کو اللہ اکبر مان کر کے تم نیت کو باندھو گے، ورنہ بھاگ کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز ایک فارملٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے، ایک عمل ہے جو پورا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے، اللہ سے گفتگو کا نام ہے۔ اور آدمی گفتگو کب کرتا ہے؟
اگر مجھے لگے کہ آپ میری بات ہی نہیں سنے تو میں کیا پاگل ہوں کہ میں آپ کے سامنے بات مطلب میں بول لگتا چلا جاؤں؟ یہ قاری صاحب مجھے لگے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہے، میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ پیچھے منہ گھما کر کے کھڑے ہیں، تو میرا دل چاہے گا بات کرنا؟ نہیں۔ ایک انسان جب رب کی بارگاہ میں موجود ہے تو جب رب تمہاری طرف متوجہ ہے تو تم رب کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہو رہے؟ تم رب کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہو رہے؟ جو متوجہ کرنے کے اسباب تھے وہ تو تم نے ختم کر دیے، بالکل آخری وقت میں آئے، جمعہ کا حال یہ کہ خطبہ بھی ہو گیا، تباہ کے کھڑے ہوئے، تو ایسے کھڑے ہونے سے فائدہ کیا؟ اب دیکھو رب کے ساتھ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب کے ساتھ دھوکہ۔ بخش بھائی بلائے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میں جا کر کے کھڑا ہوں اور ان کی بات ہی نہ سنوں تو، یا پھر میں بے توجہی سے بات کروں تو کیسا لگے گا ان کو؟ رب نے تمہیں بلایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو آؤ تو آنے کی طرح آؤ، اپنی طرح نہ آؤ، جیسے ہم نے بلایا ویسے آؤ، اپنے آنے کی طرح مت آؤ، بھاگ کر کے مت آؤ، دنیا داری کو ساتھ میں لے کر کے مت آؤ، پہلے سنتیں پڑھو، دنیا داری کو دور کرو، پھر میری بارگاہ میں آ کر کے عرض کرو، پھر میری بارگاہ میں آ کر کے عرض کرو۔ یہ اللہ سے گفتگو کا نام ہے عبادت۔ تو اپنے آپ کو ساری چیزوں سے پاک کر کے تب اللہ کی بارگاہ میں کہو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے، دونوں جہان کے پالنہار کے لیے۔ جب دل میں کچھ نہیں رہے گا تو یہ بات سچی ہوگی، اور اگر دل میں سارا حساب رہے گا تو اس بات کی ویلیو کیا ہوگی؟ یہ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا سوچ سمجھ کر کے عبادت کرنا چاہیے۔ چلیے جناب ایک اور سوال، حالت جنابت میں سلام کرنا، اس کا جواب دینا اور کھانا پینا کیسا؟ حالت جنابت میں سلام بھی کیا جا سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، کھانا پینا بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کو حالت جنابت، جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں کوئی آپ کو سلام کرے، سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور آپ بھی کسی کو سلام کرنا چاہیں بلا شبہ آپ سلام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کھانا دے آپ کھا سکتے ہیں، آپ کسی کو کھلانا چاہیں یہ سارا عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہو، ہے نا؟ اللہ کا نام پاک ہے تو زبان بھی پاک ہو تو بات کچھ اور ہو جائے گی، ہے نا؟ اللہ کا نام پاک ہے۔ دیکھو صحابہ میں ایک صحابی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی معاملہ ہے، غالباً ایک نے سلام کیا، وہ انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ پلٹ کر کے دوڑ کر کے گئے، دیوار تھی، فوراً تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد جواب دیا، تیمم کرنے کے بعد جواب دیا۔ اب پوچھا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ ارشاد فرمایا اس وقت میں حالت وضو میں نہ تھا، حالت پاکی میں نہ تھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ تو اولویت کا معاملہ ہے، بہتر یہ ہے، بہتری کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالت جنابت میں سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، کھانا پینا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اعضائے وضو دھو کر ہاتھ میں جو تری باقی رہتی ہے اس سے مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعضاء کو یوں دھولا ہے نا، اور وہ تری باقی رہ گئی، اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ہاتھ کو دھولا، پانی گر رہا تھا، آپ نے ہاتھ ایسے پھیرا تو وہی تری ہاتھ میں باقی رہ گئی، کہتے ہیں اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاتھ دھل گیا اور ایسے ہی ہاتھ رکھا تھا، اس کے اوپر سے پانی گزر گیا، اب اس کی تری باقی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ اس تری سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ اگر اعضاء سے لی ہوئی تری ہو، جسم سے حاصل کی ہوئی تراوٹ ہو، تری ہو، تو اس سے مسح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کی اگر تری ہو تو مسح ہو سکتا ہے۔ مسح کے لیے الگ طریقہ ہونا یہ ضروری ہے۔ چلیے ایک سوال، چور کے ہاں کھانا پینا، اس کے ہاں کسی مجلس میں شریک ہونا، ایک چھوٹے چور کو بڑا چور بنانا ہوا نا۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، سنو میری بات، شراب پیتا ہو سمجھاؤ اسے، باخدا یہ آج احکام الہیہ جو میں بتا رہا ہوں بہت دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں،
مسلمانوں تمہیں دنیا کے انصاف گاہوں سے انصاف نہیں مل سکتا. تمہارا انصاف کل بھی اللہ نے اسلام ہی میں رکھا تھا، آج بھی اسلام میں ہے، صبح قیامت تک اسلام میں. کوئی شراب پیتا ہے سمجھاؤ اسے، نہیں سمجھتا گفتگو بند کرو، پھر بھی نہیں سمجھتا جانا آنا بند کرو، ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو. سوشل بائیکاٹ جو اسلامی شریعت میں کہا جاتا ہے وہ یہی ہے. آج ہندوستان میں مارا نہیں جا سکتا. اگر یہی اسلامی مملکت ہوتی تو شراب پینے والوں کو کیا ایسے بخش دیا جاتا؟ کوڑے لگائے جاتے، ایک وقت میں 80 کوڑے، وہ بھی کیسے کوڑے؟ پوری طاقت سے مارے جاتے، اتنا مارا جاتا کہ پیٹھ کا چمڑا بھی سلامت نہ رہتا. آج اللہ سے بغاوت کی وجہ کیا؟ تمہارے دل سے خوف الہی چلا گیا. ان مملکتوں نے کیا تمہیں اسلام کا باغی بنا دیا؟ باغی بن کر کے تم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتے. میں اس موقع پہ کہوں گا، نشہ کرتے ہو چھوڑو، چھوڑوایا نہیں چھوڑے، سلام کلام بند کریے، وہ بھی نہ چھوڑے، اس سے کاروبار بند کرو، اس سے ملنا بند کرو، یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ جائے. ایک شرابی صرف اپنی جان کا دشمن نہیں ہوتا، معاشرے کا بھی دشمن ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی دشمن ہوتا ہے، بیوی بچوں کا بھی دشمن ہوتا ہے. پھلتا پھولتا گھر جو ہے وہ برباد و تباہ کر دیا کرتا ہے. شراب ام الخبائث ہے. خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. جو عادی ہو چکے ہیں ان کی عادتوں کو چھڑواؤ، نہ چھوڑے تو جہاں تک ہو سکے ان سے دور رہنے کی کوشش کرو. اپنے خاندان والوں کو دور رکھو، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں چور کے ہاں یہی حکم چور کا بھی ہے، چور کا بھی یہی حکم ہے، اس سے بھی دور رہو، اس کو بھی چوری سے روکو. مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے سلام کلام تک مت کرو، مقاطعہ کرو، اس سے تعلقات ختم کرو، یہاں تک کہ وہ سنبھل جائے، یہاں تک کہ وہ سنبھل جائے. اور اگر توبہ کر لے سینے سے لگاؤ، اپنا بھائی بناؤ، اپنے ساتھ بیٹھاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ، اپنے کاروبار میں شریک کرو، اپنا ہم پیالہ ہم نوالا بناؤ، تاکہ احساس ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں دنیا کا بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا بھی عذاب ہوگا. کہتے ہیں کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. اتنا بڑا سلایا کیوں؟ اور سلا تھا تو خریدا کیوں؟ اتنا بڑا سلایا کیوں؟ جینز پینٹ میں یہ بلا عام ہے. لمبی تو ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہو کہ پینٹ پیر سے بھی نیچے چلی جائے، اور سڑک پر چلیں تو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اسی سے صاف ہو جائے. اللہ اپنی نعمت برباد کرنے کے لیے نہیں عطا فرماتا. سن لو، کپڑا اللہ کی نعمت ہے، تم کو کس نے حق دیا اس کی نعمت کو برباد کرنے کا؟ کس نے تمہیں اجازت دی اللہ کی نعمت کو برباد کرنے کی؟ اس لیے اتنا بڑا خریدو مت، اور اگر خرید لیا ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کراؤ، بعد میں پہنو. یہ تو دنیا کی خرابی. دین کی خرابی کیا؟ اگر ٹخنے سے نیچے رہا تو مکروہ ہے، نماز بھی صحیح نہ ہوگی. دوسری بلا اور ہے، نوجوانوں کے دماغ کا تو ٹھکانہ نہیں ہے. ایک تو لمبا خریدا، کہا ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، کیسے؟ کہا اوپر سے موڑ دیں گے تو مڑ گیا، اب نیچے تو نہیں رہا. کہتے ہیں ایک تو کریلا اوپر سے نیم پر چڑھ گیا، پہلے ہی کڑواہٹ تھی کہ پہننا جائز نہ تھا، اور موڑ کر کے دوسری کڑواہٹ کو موڑ لیا، دوسرے گناہ کو لے لیا. ایک تو لمبا پہننا صحیح نہ تھا، اور موڑ دینے کو شریعت کی زبان میں کفے ثوب کہا جاتا ہے. کفے ثوب کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے،
یہ مکروہ ہے، یہ مڑا ہوا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کف صوب نہیں ہے. یہی میں ایسے کر کے نماز کرو پڑھو تو کہتے کف صوب ہے. یہ کیا ہے؟ کف صوب ہے. خود سے موڑ لینا یہ کف صوب ہے. پائجامہ ہے خود سے موڑا کف صوب ہے. بڑا ہے تو اولاً بڑے کو ٹھیک کرائے، اگر کسی وجہ سے نہیں کرا پایا، عید ہی کی شام کو خریدا، صبح 4 بجے پہن کے سیدھا عیدگاہ میں، کہتے کہ اب لمبا ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو اسی حال میں چھوڑ دے، اسی حال میں چھوڑ دے، موڑنے کی کوشش نہ کرے. یہ تو گناہ بالائے گناہ ہو جائے گا، گناہ بالائے گناہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہی سوال ہے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا پینٹ لٹکا کر کے، یہ مکروہ ہے. فرماتے ہیں اذان کے دوران گفتگو کرنا کیسا؟ ایمان کے سلامتی اگر چاہتے ہو تو اذان کے دوران کسی سے گفتگو نہ کرو. تمہاری گفتگو اللہ کے کلام سے بہتر نہیں ہو سکتی. اللہ کے پاک نام سے بڑھ کر کے کس کا پاک نام ہو سکتا ہے؟ کائنات کے پیدا کرنے والے کا ذکر چھوڑ کر کے تم دنیا داروں میں ملوث ہو جاؤ گے؟ بتاؤ، وہ رب چاہے تو ہمارا خاتمہ اچھا بھی عطا فرما سکتا ہے، اور وہی رب اگر چاہ جائے ناراضگی مول لو تو ہمارا خاتمہ برا بھی ہو سکتا ہے. وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں کہ جو شخص اذان کے وقت بات کرتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. ارے بات کرنا تو بہت دور کی بات، فرماتے ہیں کوئی کام بھی کرتے ہو تو وہ بھی اس وقت چھوڑ دو. چل رہے ہو تو رک جاؤ، لکھ رہے ہو تو لکھنا بند کر دو. گھر کے کام میں اگر تم لگے ہوئے تو کام بند کر دو. کیوں؟ اللہ کا نام ہے، پہلے اس کی تعظیم کرو، اللہ تمہیں برکت بھری ہوئی زندگی عطا فرمائے گا. جو فرقہائے باطلہ ہیں ان کی اذانوں کا جواب دینا یہ لازم نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر لی جائے. اور اگر یکے بعد دیگرے آدھے گھنٹے تک اذان ہی ہوتی رہی تو اس میں فرماتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے اس مسجد کی جو اذان ہوگی اس کا جواب دیا جائے اور اس وقت اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. ایک جو قریب ترین ہے. یہ تو یہ دینا جواب مختصر سے سن لیں، بڑے عجیب سے سوال ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ انڈر ویئر نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے نا. انڈر ویئر، کچھا، بنیان، یہ کچھ بھی ہو تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ستر عورت کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں مرد میں ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے مرد میں، اور عورت میں اس کا چہرہ اور ہتھیلی چھوڑ کر کے پورا جسم ہے. نماز میں ان اعضاء کا چھپانا یہ فرض ہے. نماز میں ان اعضاء کا چھپانا یہ فرض ہے. اگر کوئی اوپر پورا جبہ ہی پہن لے، سرکار نے تو بسا اوقات پوری چادر اوڑھ کر کے، پوری چادر لپیٹ کر کے ہی نماز پڑھی ہے. حجاج کرام جاتے تو کون سا سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں؟ وہ تو سب بغیر سلائی ہوا پہنتے، بغیر سلائی ہوا پہنتے ہیں. تو جسم میں انڈر ویئر اور بنیان سے کوئی مطلب نہیں ہے. جسم کا چھپانا یہ اصل مقصد ہے. جسم کا چھپانا یہ اصل مقصد ہے. چاہے آپ کرتا پیجامہ، چاہے آپ جبہ شرعی، چاہے وہ بڑی چادر ہی کیوں نہ ہو، اس سے چھپا لے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اس میں یہ پہن کے نماز پڑھو، وہ پہن کے نماز پڑھو، اس سے ہوگی اس سے ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو اعضاء چھپانے کے لیے، جن اعضاء کو چھپانے کے لیے کہا گیا وہ اعضاء اگر چھپ جا رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی. ایک صاحب لکھتے ہیں کیا شادی میں جس سے منگنی ہو اس سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں؟ واہ رے میرے لال، اب یہی سب پوچھنا باقی رہ گیا تھا. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ہفتے میرے پاس 3 معاملے ایسے آ گئے، بچیاں گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہیں،
لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ جا رہا ہے، یہاں مسجد میں نکاح کر رہا ہے، وہاں بھاگ کر کے جا رہا ہے. کیا واقعی ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے؟ آپ خود سوچ کے دیکھو بھائی، آپ کچھ بھی بولو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہے تو تمہارا خون. کیا آپ کے خون میں واقعی اتنی آوارگی آ گئی ہے کہ ہمارے خون میں کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے؟ جو جہاں سے لے کے بھاگ جائے. تمہارا خون اتنا سستا ہو گیا، تمہارا خون اتنا سستا ہو گیا. یہ بڑے شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے. اب جہاں اپنے آپ کو بچانا یہ واجب ہے، وہیں اپنے گھر والوں کو بچانا یہ بھی واجب ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. قرآن کریم نے کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کریم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتیں دی جا رہی ہیں، اولاد نعمت ہے تو سوال بھی کیا جائے گا، دولت نعمت ہے تو سوال بھی کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ. مولانا بیٹھے ہوئے، حضرت بیٹھے ہوئے، پوچھو. سألہ نہیں کہا، لَتُسْأَلُنَّ. نون تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، ضرور ضرور پوچھا جائے گا. احساس دلایا گیا اپنی زندگی آرام سے گزارنے کے چکر میں مت رہو. شادی کیے ہو تو حقوق بھی تمہارے اوپر ہوں گے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو. اس کا حق ادا کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور اس کے حق میں سے یہ ہے کہ خود بھی دینی تعلیم حاصل کرو اور اسے بھی کراؤ، خود بھی شریعت پہ عمل کرو اور اسے بھی شریعت پہ چلاؤ. یہ ہے دینی تعلیم، یہ ہے حق. پوچھا واٹس ایپ سے بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، حرام. میں اس زمانے میں بولتا ہوں کہ بالکل نہیں. یہ آپ نے نکالا کہاں سے؟ یہی تو موبائل ہے جس نے دنیا میں جتنا فتنہ پھیلایا اتنا کسی نے فتنہ نہیں پھیلایا. کسی شراب خانے سے اتنی بربادی نہیں ہوئی جتنے موبائل سے ہوئی ہے. کسی جوا خانے سے اتنی بربادی نہیں ہوئی جتنی کہ موبائل سے ہوئی ہے. اور سن لو، کسی طوائف کے کوٹھے سے اتنی بدنامی نہیں ہوئی ہے جتنی بدنامی اس موبائل نے کی ہے. گھر کے بچے محفوظ نہ رہے، گھر کی بچیاں محفوظ نہ رہیں. شرم کی بات ہے. بخش بھائی جانتے ہیں اچھی طرح سے، اگر شہر کا اصل چہرہ دیکھنا ہو ہمارے ساتھ 2 دن صرف دارالقضا میں بیٹھ جاؤ، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی بربادی پھیل چکی ہے. قرآن کریم نے جو کہا نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ مقام ایسا ہے جو آنسو بہانے کا ہے. یہ مقام وہ نہیں ہے جہاں پر ہنسی مذاق کیا جائے. باخدا آج اس موبائل نے دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. بہو بیٹیاں تو بہت دور کی بات، اپنی بیوی محفوظ نہ رہی. آج 10 سال 25 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی بیوی شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھتی، پتہ نہیں اس کے پاس کس کے واٹس ایپ آتے ہیں. ایک 25 سال شوہر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں اس کا ہمیشہ موبائل ہی آن رہتا ہے، آن لائن رہتی ہے. یہ تمہارے محلوں کی بات بتا رہا ہوں، میں تمہارے گھروں کی بات بتا رہا ہوں. مسلمانوں، یہ تمہارے گھر کی اندر کی، اتنے اندر کی کہ جس کو تمہیں بھی خبر نہیں ہے. جہاں پر جانے کے لیے پردہ نہیں، دیواریں بنائی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارے گھر کی دیواریں محفوظ نہیں ہیں تمہارے بچوں کے لیے. کس کی وجہ سے؟ اسی واٹس ایپ کی وجہ سے. فرماتے ہیں واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے. پہلے ماں باپ جو ہے نا، ماں دیکھ کر کے آتی تھی بچی کو، نکاح کر دیا جاتا، بڑی اچھی زندگی گزرتی. آج تو فون پہ بات بھی ہو رہی ہے اور ایک رواج نکل گیا، جب تک دولہا دلہن کو نہیں دیکھے گا، دلہن دولہے کو نہیں دیکھے، بات نہیں کریں گے تب تک نکاح نہیں ہوگا. تو تمہاری بنائی ہوئی دنیا دیکھ لو کتنی محفوظ ہے. نکاح سے پہلے یہ جائز نہیں ہے.
نکاح سے پہلے نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا جائز ہے، نہ موبائل پہ گفتگو کرنا جائز ہے، نہ اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک اجازت دی ہے، وہ بھی کیا؟ نکاح کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی آج کے زمانے میں کہوں گا کہ آپ نہ دیکھ کر کے ان سے دکھلوائیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، ان کو دکھلوا لیں، یہ لوگ دیکھ کر کے آ جائیں، اس کے بعد نکاح کر لیں، اچھی اخلاق والی سے زندگی گزارے، اچھی اخلاق والی کے ساتھ زندگی گزارے، زندگی انشاءاللہ جنت کی طرف گزرے گی۔ کہتے ہیں آج کل لوگ لڑکی نہیں دیتے، بولتے ہیں ابھی چھوٹی ہے۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ ابھی چھوٹی ہے، یعنی 17 سال کی ہے، اور اکثر لڑکے چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح 20-22 سال کی عمر میں ہو جائے۔ آپ اس کی وضاحت فرمائیں، شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ دیکھو، تمہاری شریعت لولھی لنگڑی نہیں ہے، واللہ العظیم اس جیسا مذہب دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں پہ اگر کوئی دین غالب ہے تو اسلام ہے۔ تمہارا دین اپاہج نہیں ہے، تمہارا دین اپاہج نہیں ہے، تمہارا دین بہت 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 مضبوط ہے۔ اب سنو، اسلام میں نکاح کے طریقے کیا بیان کیے گئے؟ فرماتے ہیں 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پڑھاؤ، نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ، 15 سال میں تو بالکل پڑھ لے، 5 سال مار کھا کے تو کتنا سے کیا بن جائے گا، نمازی کیوں نہیں بنے گا، بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد اگر اچھا رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو، اچھا رشتہ مل جائے تو نکاح کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ 15 سال کے ہیں یا 20 سال کے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوں، رشتہ کر دینا چاہیے۔ ایک بات بتاؤ، ایک بچے کو آپ 30 سال کی عمر تک انتظار کراتے ہو، ٹھیک ہے، ایک بچی کو آپ 25 سال تک انتظار کراتے ہو۔ یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا، ایک بچی سن بلوغ کو کس عمر میں پہنچتی ہے آپ بتاؤ؟ حضرت نہیں بتائیں گے، وہ بتا دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ 9 سال کے بعد بچی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سن لو میری بات، 9 سال کے بعد نہ ہو الگ بات ہے، لیکن یہاں سے اس کا اسٹیج شروع ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، 9 سال کے بعد کبھی بالغ ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، اور 12-13 سال کے بعد تو 100% بالغ ہے۔ ایک بچہ کب سے بالغ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں 12 سال کے بعد وہ کبھی بالغ ہو سکتا ہے۔ 12 سال، بیٹا لڑکا 12 سال کے بعد کبھی بالغ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بچہ 12 سال کے بعد بالغ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انتظار کب تک کروایا؟ 30 سال تک۔ کتنے سال انتظار کروایا؟ 18 سال تک۔ آپ ضمانت لیں گے کہ اس کا قدم نہیں بہکے گا؟ دنیا میں کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر کے بول سکے کہ مطلب میں 18 سال تک کسی بچے کی ضمانت لے سکتا ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ تو کیوں اس کو آزمائش میں ڈال رہے؟ ایک بچی 9 سال کے بعد کبھی بالغ ہو سکتی ہے، ایک بچی 9 سال کے بعد کبھی بالغ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دل میں تہیا کر رکھا جب تک 25 سال کی ہوگی نہیں ہم کریں گے نہیں۔ بھائی میرے ایک بات بتاؤ، یہ 16 سال تک جو آپ نے انتظار کروایا، کس کے بھروسے پر انتظار کروایا؟ ہاں، رشتہ نہ آئے، کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر رشتہ آ جائے اور نہیں کیا، قدم بہکے تو اس کے گناہ میں یہ لوگ بھی شریک ہے۔ سن لو اچھی طرح سے، یہ لوگ بھی شریک ہیں۔ اس میں سوال آیا کہ 20-22 سال کے بچے ہوں یا 17-18 سال کی لڑکی ہو، بلا شبہ ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن لڑکے بھی کان کھول کر کے سن لیں، نکاح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نکاح کریں۔ ہاں، ہاتھی خریدنا آسان، پالنا مشکل، نکاح کرنا آسان، نکاح کے حقوق کا ادا کرنا بہت مشکل۔ ایک دولہا جو بولتا ہے نا کہ ہاں ہم نے قبول کیا،
اس میں کتنی ساری چیزیں قبول کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کا احساس ہونے لگے نا تو اچھی شیروانی پہننا چھوڑ دے گا۔ کوئی اگر میں آپ کو کہوں، اختر رضا بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک آدمی کو زندگی بھر آپ کو کھلانا ہے، جو بھی ہنستا ہوا چہرہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ارے زندگی بھر بیٹھا کے کھلانا ہے اس کو، میں کہوں ہاں کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے رہنے کے لیے گھر بھی دینا ہے، اور چہرہ اتر جائے گا۔ ایک مثال، ارے یار ایک آدمی کو ہم زندگی بھر بیٹھا کے کھلائیں گے، ایک آدمی کے لیے زندگی بھر ہم اس کو رہنے کے لیے گھر فراہم کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، میں نے کہا ابھی اس کو پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے بھی دینا ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یار زندگی بھر کی ضمانت کون لے گا؟ اب نکاح کے وقت آپ سوچو، ایک دولہا بولتا ہے الحمدللہ قبول ہے، ارے میرے لال یہ الحمدللہ قبول ہے کہ پیچھے تم نے سوچا کتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کیا؟ زندگی بھر کے لیے تم نے کہا اس کو کھلاؤں گا، زندگی بھر کے لیے کہا اس کے لیے مکان فراہم کروں گا، زندگی بھر کے لیے آپ نے قبول کیا اس کے سکھ دکھ میں شریک رہوں گا، کپڑا فراہم کروں گا، اتنی ضرورت ہے وہ پورا کروں گا۔ آپ نے نبی زبان میں سب کچھ قبول کر لیا اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہے۔ آج نکاح بوجھ ہے لڑکی والوں پر، باخدا یہ بوجھ ہے لڑکے والوں پر۔ سن لو ایک چیز، آج ہمارے غلط معاشرے نے یہ پیغام دے رکھا ہے کہ باپ پر بیٹی بوجھ ہے، باپ پر بیٹی بوجھ ہے، یہ پیغام دے رکھا ہے اور واقعی بوجھ بنا دیا گیا۔ حالانکہ نکاح یہ لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ہے، یہ لڑکے والوں پر بوجھ ہے۔ غور کر کے دیکھو، شادی میں جو دعوت لڑکی والے کھلاتے ہیں یہ واجب و فرض نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے۔ کھلا دیا تو احسان کیا، چاہتا تو نہیں بھی کھلاتا اور صرف نکاح پڑھوا کر کے واپس بھی کروا سکتا تھا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ولیمہ کرنا کہتے سنت ہے، کس کے اوپر ہے؟ لڑکی والوں پر۔ کہتے نہیں یہ تو لڑکے والوں پر ہے، سارا خرچ تو اٹھا، تو نے شادی کر رکھی ہے، سارا خرچ تو اٹھا، بیوی کو لے کر کے گیا تو مہر تو ادا کر، لے کر کے گیا تو زندگی بھر تو کھلا، تو اس کے لیے گھر فراہم کر۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکا اپنے سسرال والوں سے گھر کے ایڈوانس کا مطالبہ کرے، جائز نہیں ہے۔ سن لو اچھی طرح سے، یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکا گھر کے کرائے کا مطالبہ کرے اپنی بیوی سے یا اپنی بیوی کے گھر والوں سے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی قسم کا پیسہ مانگے، یہ جائز نہیں ہے کہ کھلانے پلانے یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بولے کہ تم اس کو پیسہ دو تب میں جا کر کے کھلاؤں گا، یہ حرام ہے، اس ایگریمنٹ کے اگینسٹ ہے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا ایگریمنٹ بتاؤ؟ نکاح سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے، جس میں آپ نے 100 لوگوں کے سامنے قبول کیا تھا کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، تو قبول کیا تو اس کا حق بھی ادا کر کے دکھاؤ۔ اسی لیے میں نے کہا ہاتھی خریدنا آسان ہے، پالنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں یہ بولتا ہوں کہ نکاح کرو، یقیناً کرو، لیکن نکاح کس کے لیے حلال ہے؟ جو نکاح کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھے اس کے لیے حلال ہے، جو سنبھالنے کی صلاحیت رکھے۔ نوجوان موبائل میں تباہ ہونے کی بجائے کاموں پر توجہ دے، اور اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں تو 12 گھنٹے محنت کریں، اپنے آپ کو نکاح کے قابل بنائیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح کرنا صرف نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ ایک عبادت کا ادا کرنا ہے، اس کے بعد ایک عبادت کا ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو احکام اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ ایک شخص پوچھتے ہیں کہ حالت کا ایک شعر ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ تو بعد والوں کا ہے، یہ تو بعد والوں کا ہے، تو اس شعر پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور جو اعلی حضرت نے لکھا، سید 2 معنوں میں آتا ہے،
سید جو ہے ایک تو نسبی سید اور ایک سردار کے معنی میں، ایک سردار کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں جو سید استعمال کیا گیا وہ نسب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سردار کے معنی میں. ہم اپنے پیر و مرشد کو بولتے ہیں نا سیدی، سندی، مرشدی، یہ سب الفاظ جو بولتے ہیں تو یہ سید سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی سید ہوں. نسبی سید مراد نہیں ہے. سید کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سید ذاتی اعتبار سے جس کو نسب کہا جاتا ہے، اور ایک اعزازی اعتبار سے جس کو کہ سردار کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بڑے کے معنی میں ہے، سردار کے معنی میں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. صبح میں نکاح کرنا، اسی دن شام میں لڑکا لڑکی والے مل کر دعوت ولیمہ منانا. شہر میں ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے. ایک تو لوگوں کے پاس وقت کم ہے اور چاہتے کہ ساری عبادت اسی کے اعتبار سے ادا ہو جائے. دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے بتایا عبادت وہی قابل قبول ہے جو عبادت کے طریقے پر کی جائے، ہے نا. فجر کی نماز میں کتنے رکعت فرض ہے اور کتنے رکعت سنت ہے؟ 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے. آپ کو یہ اکڑ جائے نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا، تو زیادہ پڑھ رہا ہوں نا، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بھائی زیادہ پڑھ کی کم پڑھ اس سے مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کے مطابق پڑھ تب تیری عبادت قابل قبول ہے. تو زیادہ پڑھ کم پڑھ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. رمضان سال میں ایک ہی بار آتا ہے، رمضان ایک ہی بار آتا ہے، تو اس میں روزہ رکھ، بعد میں رکھ کے مت رکھ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. رمضان آیا تو اس میں کم سے کم رکھ، رمضان آیا تو رکھ. اب سنو ولیمہ سرکار نے کیسے کیا؟ ولیمہ سرکار نے کیسے کیا؟ کیا ایسے ہی کیا صبح نکاح کر لیا شام کو کر لیا، دوپہر میں نکاح ہو گیا عصر کے بعد ولیمہ کر دیا؟ کیا سرکار کوئی حدیث شریف دکھا دو ایسی. جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں سب میں یہی موجود ہے. سرکار نے آج نکاح فرمایا، پھر شب گزاری، دوسرے دن اسی نکاح کی خوشی میں جو دعوت کا اہتمام کیا اسی کو ولیمہ کہتے ہیں. سرکار نے کب کیا؟ سرکار نے کب کیا؟ دوسرے دن نا. تو سرکار نے اسی دن شام کو کیا؟ نہیں کیا. ایک تو آپ کے پاس وقت کم ہے، پھر آپ عبادت کو اسی وقت کے اعتبار سے ڈھالنا چاہے، ایسا مت کیجئے. عبادت توڑ کر کے نہیں ادا کی جاتی بلکہ جوڑ کر کے ادا کی جاتی ہے، اور جوڑنا یہی ہے کہ جیسے سرکار نے کیا اسی طور پر کیا جائے تو وہ عبادت قابل قبول ہے. اس کو اگر سرکار کے طور پر نہ کیا جائے تو فرماتے ہیں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. ایسے نہ کریں، یہ رسم ایک اچھی رسم نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. آج نکاح کریں سکون کے ساتھ، کل ولیمہ کریں تو سرکار کی سنت مبارکہ ادا ہوگی. پوچھ رہے حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. بھائی نماز میں جب دیکھنا تھا تو یہاں آئے کیوں باہر دیکھ لیتے؟ باہر بہت کچھ دیکھنے والی چیزیں تھی. یہاں حکم شرع یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رہے، سجدے کی جگہ پر نظر رہے، یہی ہے نا. احادیث میں تو یہاں تک آیا کہ جو آسمان کی طرف دیکھے، ادھر ادھر دیکھے تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اس کی آنکھ کی روشنی نہ چلی جائے. یہاں تک وعیدیں آئی ہیں. ادھر ادھر دیکھو گے تو اللہ کی طرف دل لگے گا. اور نماز کہتے کس کو ہے؟ پیشانی جھکا لیا کافی نہیں ہے، دل کو جھکا. سجدے میں جب پہنچا تو اس بات کا احساس کر کہ سبحان ربی العلیٰ، ایک ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، ایک ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. اس بات کا احساس کر، تب جا کر کے عبادتوں میں لذت عبادت پیدا ہوتی ہے. تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہرگز درست نہیں ہے. سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے. اور ادھر ادھر دیکھنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کو اچک نہ لے، اس کی نظر نہ چلی جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے کہ ہاف ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھنا،
یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھو مولانا جاوید صاحب کھڑے ہوں اور 2-3 لوگ اور بھی کھڑے ہو جائیں، میں اگر چڑھا کر کے آستین پہنچ جاؤں تو اچھا لگے گا؟ آپ بتاؤ، اچھا لگے گا؟ ایک رب کی بارگاہ میں انسان اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کا لباس پہن کر کے حاضر ہو، اچھا لگے گا؟ یہ کچھ چیزیں میں عقلی طور پر سمجھاتا ہوں اور کچھ چیزیں نقلی کا مطلب شریعت کی زبان میں، شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عقلی یہ کہ عام آدمی کے پاس بھی آدمی جب جاتا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس تو ذرا مہذب بھرے انداز میں جاتا ہے نا، اور ذرا سلجھے ہوئے اور اچھے قسم کے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آدمی جائے تو اور زیادہ اس میں محتاط رہنا چاہیے اور زیادہ اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاف شرٹ ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بے ضرورت نہیں کاٹنا چاہیے، بے ضرورت نہیں کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں کاٹنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی ہے، وہاں تو اسی وقت کاٹے جائیں گے جب اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، تب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بے ضرورت اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ جن میں لوگ جو ہے ورزش کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے پورا صاف کر دیتے ہیں۔ جم میں تو لوگ ٹیٹو بھی بنواتے ہیں، کیا کریں؟ وہاں کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں۔ اگر غلطی کعبے میں بھی ہو رہی ہے تو ہم غلطی ہی بولیں گے، غلطی اگر کعبے میں بھی ہو رہی ہے تو ہم غلطی بولیں گے۔ کعبہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سن لو ایک چیز، کعبہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے نہ۔ اگر کل کو زمین پر کعبہ نہ رہے تو کیا ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارے لیے حجت ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، زمانہ کیا کہتا ہے وہ ہم کو نہیں دیکھنا۔ ہماری شریعت ہمارے لیے بس ہے، ہم کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بال کٹنے میں جیسے بعض لوگوں کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، پانی غسل میں پانی بچانے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا؟ مجھے ایسا آدمی آج تک نہیں نظر آیا کہ اس کے بال داڑھی سے بھی زیادہ گھنے ہو جائیں سینے کے، مجھے نہیں نظر آیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔